نصیب انسان ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو. یوں سمجھیں جو نماز پڑھے وہ نمازی، جو حج کرے وہ حاجی، جو فیصلے کرے وہ قاضی، جو قرآن پڑھے وہ قاری، جو میدان میں لڑے وہ غازی، اور جو حالت ایمان میں تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کو دیکھ لے وہ صحابی. یہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کے سامنے جبریل امین وہ یہ قرآن لے کر آتے، جنہوں نے کبھی جبریل کو آتے دیکھا، جنہوں نے کبھی جبریل کو جاتے دیکھا، جنہوں نے اپنی نگاہوں سے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ایک اشارے پر درختوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، سورج کو انگلی کے اشارے پر طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا. گویا اشارہ نبی پر سورج کو فتح ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور چاند کو شک ہوتے ہوئے بھی دیکھا. ایک مقام پر اللہ رب کائنات نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یوں سند رضا عطا فرمائی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میرا مالک اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. گویا خالق کائنات فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، میرے معبود کے صحابہ کی توہین نہ کرنا، ان کے ایمان میں شک نہ کرنا، ان کی عزت و عظمت میں فرق نہ لانا. میرے صحابہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کریم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یاروں کو خود فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ مصطفیٰ کے صحابہ اللہ سے راضی ہے. ایک بندہ مومن کے لیے خدا کی رضا، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں. مقام رضا سب سے بلند ہے. یہ نیکی، یہ عبادات، یہ ذکر و فکر، یہ تسبیح و تحلیل، یہ تحمید و تکبیر، یہ نماز، یہ جہاد، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات، یہ صدقات، یہ تلاوت و نعت، یہ فرائض و نوافل، جتنے بھی نیک اعمال بندہ مومن کرتا ہے ان سب کا مقصود یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن سرکار کے صحابہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو پہلی نظر میں اللہ رب کائنات نے اپنی رضا کی سند عطا فرمائی. میرے نبی کے صحابہ، اگر ان کی شان کو چھوڑو، ان کے گودوں کے قدموں سے لگنے والی ہاتھ کی بھی میرا اللہ قرآن میں قسمیں اٹھا رہا ہے. اللہ ان کے گودوں کے قدموں سے لگنے والے ہاتھ کی قسمیں اٹھا رہا ہے. تو خود سوچو، گودوں سے لگنے والی ہاتھ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو صحابی رسول کا مقابلہ کون کر سکتا؟
شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ہاتھ میں مٹی آئی، اس مٹی سے مجھے خوشبو محسوس ہوئی کہ میں نے مٹی سے سوال کر دیا. حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے مٹی سے کہا کیا تو مشک عنبر ہے، کیا تو کستوری ہے، کیا تو عطر ہے، کون سی خوشبو ہے کہ تیرے اندر سے یہ عجیب سی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو مٹی نے جواب دیا، کہنے لگی اے سعدی مجھ میں خوشبو اس لیے آ رہی ہے کہ کچھ عرصہ میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، پھولوں کے قریب رہنے کی وجہ سے، پھولوں کے قرب میں رہنے کی وجہ سے اس کی خوشبو مجھے بھی مل گئی ہے. ارے خود سوچو، اگر مٹی پھولوں کے قریب رہے اسے خوشبو مل جاتی ہے تو ذرا سوچو جو صحابہ کرام مصطفیٰ کریم علیہ السلام تاجدار کائنات امام الانبیاء کے قریب رہے، ان کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب کائنات نے تمام بندوں پر نظر ڈالی اور میرے صحابہ سے بڑھ کر پاکیزہ دل کسی کو نہ پایا، تو اللہ رب کائنات نے ان کا انتخاب کیا، انہوں نے میرا صحابی بنا دیا. اب وہ جسے اچھا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے، اور وہ جسے برا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی برا. صحابہ کرام نے عظیم ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت صدیق اکبر کی ولادت ہوئی تو اللہ رب کائنات نے ہمیشگی والی جنت سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے جنت مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اے جنت میں تجھ میں انہیں خوش نصیبوں کو داخل کروں گی جو اس موجود یعنی ابو بکر صدیق سے پیار کرنے والے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کے مبارک لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ شب معراج کے اگلے دن مکے کے کافر جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے صاحب کی، اپنے نبی کی کیا آپ بھی تصدیق کرتے ہو کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ راتوں رات بیت المقدس کی سیر کر رہے ہیں. تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ بے شک نبی پاک علیہ السلام نے سچ فرمایا ہے، میں تو صبح شام اس سے بھی اہم کی تصدیق کرتا ہوں. اس تصدیق کرنے کی وجہ سے جناب ابو بکر کا لقب صدیق مشہور ہو گیا. جناب سیدنا صدیق اکبر کے اسلام لانے کا بڑا عجیب واقعہ ہے. ابھی آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا کہ آپ نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ 14ویں کا چاند مکہ مکرمہ
رہا ہے اور اس کا نور مکے کے ہر مقام اور ہر گھر میں پھیلنے لگا ہے۔ پھر یہ چاند سمٹ کر چمکتا ہوا آپ کی گود میں آ گیا تو حضرت صدیق اکبر نے یہ خواب اہل کتاب کے عالم کو سنایا تو اس نے تعبیر دی کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کہ جن کی آمد کا انتظار ہے ان کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے اور لوگوں نے سب سے زیادہ آپ کی ان کے ساتھ وابستگی ہوگی۔ جناب رباقہ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو جناب ابو بکر صدیق فوراً مشرف اسلام ہو گئے اور اسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کون شخص ہے کہ جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج جنازے کو کندھا دیا ہو؟ تو صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، میں نے جنازے کو کندھا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے بیمار کی عیادت کی ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ ساری باتیں جمع ہو گئی وہ شخص جنت بنا ہو۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اللہ رب کائنات کے محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عزت و عظمت، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، آج نبی پاک علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کر چاندنی رات میں آرام فرما رہے تھے کہ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ جناب سیدہ عائشہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ آسمان پر جتنے ستارے چمک رہے ہیں، اے اللہ کے محبوب، اے تاجدار کائنات، جتنے ستارے آسمان پہ چمک رہے ہیں، کیا اتنی نیکیاں کسی کے پاس ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، جتنے ستارے آسمان پہ چمک رہے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کے پاس ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، ابو بکر کی نیکیاں، میرے بابا کی نیکیاں؟ تو فرمایا عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی غار سور کی 3 دن کی نیکیاں ایک طرف، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کے ان 3 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ نیکی اتنی عظمتوں والی اور اتنی وزنی کیوں تھی کہ وہ نیکی تھی حفاظت مصطفیٰ کی نیکی تھی کہ ان 3 راتوں میں جناب سیدنا صدیق اکبر نے نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت فرمائی تھی۔ کون صدیق اکبر؟ وہ ابو بکر کہ جب سب نبی پاک علیہ السلام سے
نفرت کر رہے تھے تو جو حضور سے پیار کرتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب رسول کی تکذیب کرتے تھے تو جو رسول کی تصدیق کرتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب انکاری تھے جو اقرار کرتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب کوئی ساتھ نہیں تھا تو جو رسول کے ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا تو جس نے کلمہ پڑھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب جان چھوڑا رہے تھے تو جو جان مٹا رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب حضور بلاتے تھے تو جو سب سے پہلے آتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب نفرت کرتے تھے جو محبت کا اظہار کرتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر کی محبت میں فنا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو رسالت پر ہمہ وقت قربان ہوتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو ہر وقت رسول خدا کی حمایت میں کھڑا ہوتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو رسول خدا کا سب سے پہلا کارکن تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو سب سے اول میں رسول اللہ کے پاس آیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے ساری دنیا سے تعلق توڑ کر مصطفیٰ سے تعلق جوڑا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے اپنی دولت نبی کے قدموں پہ نچھاور کی اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے اپنی بیٹی نبی کے نکاح میں دی اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے اپنا مال رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے گھر لٹایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر کے ساتھ ہجرت میں چلا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو غار کے ساتھ آیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے کندھے پر پیغمبر کو اٹھایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو لے کے مصطفیٰ کریم کو چڑھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے گود میں اٹھایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، ساری دنیا سے جدا کر کے رب نے محبوب جس کی گود میں سلایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے تنے تنہا 3 رات دن مسلسل محبوب کے چہرے کا دیدار کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کو پیغمبر نے اپنی رفاقت کے لیے چنا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو ہجرت میں ساتھ تھا پیغمبر کے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جن پر پیغمبر نے اعتماد کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جسے پیغمبر نے اپنا رفیق بنایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جسے پیغمبر نے اپنا حلیل بنایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جسے پیغمبر نے اپنا سسر بنایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو بچپن سے ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو لڑکپن میں رسول اللہ کے ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو جوانی میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو مکے میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو مدینے میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو سفر میں رسول اللہ کے ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو حضر میں رسول اللہ کے ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو ہر جگہ رسول کے قدم پر قدم چلے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو نبی کی ہر مرضی پر اپنی مرضی کو فنا کر دے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو رات کو پیغمبر بلائے تو حاضر ہو جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو دن میں چلے تو ساتھ ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر کی ہر ادا پر اپنے آپ کو قربان کرتے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر ہے نہیں تو جو ساتھ ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو نبی کے دل کے راز کو جانتا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو دکھ و سکھ میں نبی کے ساتھ چلا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو حنین میں ساتھ ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو بدر میں ساتھ ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو تبوک میں پیغمبر کے ساتھ ہو اسے ابو
ابو بکر کہتے ہیں، جو ہر غزوے میں پیغمبر کے ساتھ ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو رات دن میں سایہ بن کر پیغمبر کے ساتھ چلے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر سے جدا ہو ہی نہ اسے ابو بکر کہتے ہیں، جن کی رفیق و رفاقت کو ابو جہل بھی مانے اسے ابو بکر کہتے ہیں، حضور ملیں گے جس کے گھر میں اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر کے ایک اشارے پر گھر کا سارا مال لا کر پیغمبر کے قدموں میں رکھ دے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو مدینے میں پہنچے تو پیغمبر کے ساتھ جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو وار کے ساتھ مدینے تک جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو سائے کی طرح نبی کے ساتھ رہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو مدینے میں بھی حضور سے جدا نہ ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کی بیٹی پیغمبر کی بیوی بنتی ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کی دولت سے مسجد نبوی کی جگہ خریدی جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کے بارے میں حضور کہیں بغیر سوچے بغیر سمجھے بغیر توقع کیے جو مجھ پر ایمان لایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کو پیغمبر اپنا رازدان کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جن کو پیغمبر اپنا وفادار کہے انہیں اپنا رسول اللہ جسے اپنا وفادار کہیں اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو قرآن میں جائے جو قرآن اس کی شان میں اتر جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو سارے زمانوں میں سے سب سے آگے نکل جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کے کندھے پیغمبر کے لیے حاضر ہو جائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کے کندھے نبوت کا وزن اٹھائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس پر نبوت اپنا وزن ڈالے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر کے ساتھ چل کر مدینے پہنچے لوگ پہچان نہ سکے حضور کون ہیں ابو بکر کون ہیں، جو حضور کے رنگ میں رنگا جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس پر حضور اپنا رنگ چڑھا دے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو کائنات میں اکیلا بن کر صدیق اکبر بن جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، آسمان پر جبریل نے حضور کہیں میں آسمان پر گیا میں آسمان پر آ گیا ہوں دنیا کو کیا پتا ہے مجھے کون مانے گا، جبریل کہیں پیغمبر جو تجھے مانے گا جو میری تصدیق کرے گا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ آج بھی جو روزے میں حضور کے ساتھ سویا ہوا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، قیامت کے روز حضور جب قبر سے اٹھیں گے آپ کے دائیں ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہوگا اسے ابو بکر کہتے ہیں، روز محشر ہوگا آسمان کی گرمی اونٹ پر ہوگی زمین کی تبش انتہا پر ہوگی دنیا نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی، حضور اپنا سر جھکائیں گے حضور سر سجدے میں رکھیں گے رو رہے ہوں گے امت کے لیے فریاد کر رہے ہوں گے، رب کی طرف سے آواز آئے گی محبوب اپنے سر پہ اٹھا کیا کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، آواز آئے گی مولا حساب و کتاب شروع کر، اللہ کہے گا اے میرے یار ایسا بندہ پیش کر جو سب سے پہلے میرے سامنے آئے، میرے مصطفیٰ جسے پیش کریں گے اسے ابو بکر کہتے ہیں، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم جسے حساب و کتاب کے لیے رب کے حضور پیش کریں گے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بڑی پیاری ہیں، پہلی چیز مجھے تمہاری دنیا کی خوشبو پسند ہے، اور دوسری چیز اپنی ازواج کی طرف میلان پیارا ہے، اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری محبوب ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
جناب سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کو ہماری دنیا کی 3 چیزیں معبود ہیں. یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں معبود ہیں. فرمایا ابو بکر تجھے کون سی 3 چیزیں معبود ہیں؟ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سب کچھ پیارا ہے. عبادت پیاری ہے، نماز پیاری ہے، حج پیارا ہے، تقویٰ پیارا ہے، طہارت پیاری ہے، لیکن سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ تو اب صدیق اکبر کا حسن انتخاب دیکھیے. صدیق اکبر کو سب سے پیاری وہ کون سی چیز ہے؟ تو وہ صدیق عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہر عبادت پیاری ہے، ہر عبادت سے زیادہ، نماز سے زیادہ، روزے سے زیادہ، حج سے زیادہ، صدقات سے زیادہ، سب سے پیارا، سب سے پیاری چیز جو مجھے ہے. فرمایا یا رسول اللہ النظر الی وجہ. آقا صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کا چہرہ ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کا حسن ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کی زلفیں ہوں، صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کے نین ہوں، آپ کی زلفیں ہوں، صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کا دھا والا چہرہ ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کی مسکراہٹ ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کے یاسین کے چمکتے دانت ہوں، صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کا علم نشرف کا سینہ ہو، ول کے گال ہوں، صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کی حسین حسین زلفیں ہوں. آقا ایک ہی تمنا ہے صدیق آپ کو دیکھتا رہے، صدیق وقتہ کے چہرے کو دیکھتا رہے، صدیق کو سب سے زیادہ پیارا آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کا دیدار ہے. اور صدیق اکبر کا یہ پیار دنیا تک ہی معلوم نہیں. صدیق ہر وقت آقا کے دیدار کی تمنا میں رہتے، ہر وقت کسی سوچ میں رہتے. ایک لمحے کے لیے حسن مصطفیٰ اوجل ہو جائے، آقا کا دیدار نہ ہو تو صدیق تڑپنے لگ جاتے تھے، صدیق پریشان ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے. ارے آقا کا چہرہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ صدیق فوراً مدینے کی گلیوں میں حسن مصطفیٰ کے متلاشی بن کر دیوانہ وار آقا کے چہرے کو تلاش کرتے تھے. گویا صدیق ہر وقت آقا کو دیکھتے ہیں، بازار میں ہوں تو آقا کو دیکھتے ہیں، غار میں ہوں تو آقا کو دیکھتے ہیں، اور آج مزار میں ہوں تو پھر بھی آقا کو دیکھتے ہیں. اور مزار تو مزار ہے. جب دنیا جنتی جنت میں جائیں گے، جب لوگ جنت میں جائیں گے، کوئی جنت کے محلات دیکھے گا، کوئی جنت کی بلندیاں دیکھے گا، کوئی جنت کی نہریں دیکھے گا، کوئی جنت کے دودھ اور شراب سے لطف اٹھائے گا. ارے کوئی جنت کے حور دیکھے گا، کوئی جنت کے قصور دیکھے گا. لیکن صدیق وہ ہے کہ جو نہ حور دیکھے گا نہ قصور دیکھے گا. صدیق وہاں بھی آمنہ کے لال کا نور دیکھے گا. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ آقا کریم علیہ السلام پر قربان کر دیا. صدیق کا سب کچھ نبی پاک علیہ السلام پر اپنی تن من جان اولاد کنبہ قبیلہ بس ایک ہی صدیق اکبر کی آرزو ہوتی تھی کہ میرا تن فدا، میری جان فدا، میری روح فدا، میرا سب کچھ رسول اللہ کے قدموں سے قربان ہو جائے. اللہ رب العالمین سامنے خلیفۃ المسلمین
المؤمنین خلیفہ بالحق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے چند معلومات عرض کی تھی. میں اپنے گفتگو کو جہاں بھی میں نے چھوڑا تھا وہیں سے آغاز کر رہا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے وہ عاشق اور دیوانے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں صدیق اکبر میرے آقا کے اس روبدار کا نام ہے, اس وفاشار کا نام ہے, اس جان نثار کا نام ہے, اس فداکار کا نام ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عاشق کا نام ہے کہ فرش پر اس کو مصطفیٰ کے غلام سلام کرتے ہیں اور عرش پر اللہ کے فرشتے سلام کرتے ہیں. صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں کہ زمین پر مصطفیٰ کے غلام انہیں سلام کرتے ہیں اور عرش پر رب کے فرشتے انہیں سلام کرتے ہیں. لوگوں کو سچائی کا ناز ہے اور سچائی کو صدیق اکبر کی ذات پر ناز ہے. لوگوں کو وفا پر ناز ہے اور وفا کو صدیق اکبر پر ناز ہے. لوگوں کو سہا پر ناز ہے اور سہا کو صدیق اکبر پر ناز ہے. لوگوں کو عطا پر ناز ہے اور عطا کو صدیق اکبر پر ناز ہے. لوگوں کو صداقت پر ناز ہے اور صداقت کو صدیق اکبر پر ناز ہے. لوگوں کو وفا پر ناز ہے اور وفا کو صدیق اکبر پر ناز ہے. لوگوں کو یاری پر ناز ہے اور یاری کو صدیق اکبر پر ناز ہے. سب کو صحابیت پر ناز ہے اور صحابیت کو جس ہستی پر ناز ہے اس کو صحابہ کا امام کہا جاتا ہے اور اسے مصطفیٰ کا سچا غلام کہا جاتا ہے. وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. صدیق اکبر میرے آقا کے وہ عاشق اور دیوانے ہیں کہ مال تجارت لے کر ملک شام میں جاتے ہیں اور وہاں پر جناب سیدنا صدیق اکبر ایک خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر سیدنا صدیق اکبر کی گود میں آ کر گر جاتا ہے. آسمان کا چاند ٹوٹ کر جناب سیدنا صدیق اکبر کی گود میں گر جاتا ہے. صبح کو جناب سیدنا صدیق اکبر اٹھتے ہیں, راہب کو تلاش کرتے ہیں, راہب کے پاس جاتے ہیں, راہب کو اپنا خواب بتاتے ہیں. راہب سوال کرتا ہے, وہ کہتا ہے ابو بکر میں تم سے چند سوال کروں گا, اس کے بعد میں تمہارے خواب کا جواب دوں گا. آپ نے کہا کیا سوال ہے؟ پہلا سوال اس نے پوچھا مسمو کا تیرا نام کیا ہے؟ تو آپ نے نام بتایا. اس نے کہا من این انت تو کہاں سے ہے؟ کہا انا من مکہ تھا میں مکہ المکرمہ میں سے ہوں. اس نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا انا تاجر میں تاجر ہوں. فرمایا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا انا قریش میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں. اس نے کہا آستین کے بٹن کھول. جب آستین کے بٹن کھولے تو اس نے صدیق اکبر کی کلائی پر ایک نشان دیکھا اور نشان دیکھنے کے بعد کہنے لگا اللہ رب کائنات ان قریب تیری قوم میں ایک نبی معبوس فرمائے گا. اللہ ایک نبی بھیجنے والا ہے, اللہ کا آخری پیغمبر آنے والا ہے جو امام المرسلین ہوگا, جو خاتم النبیین ہوگا, جو قائد الانبیاء ہوگا, جو رب کا یار ہوگا, انبیاء کے قافلے کا سالار ہوگا,
کہ ابو بکر تیری شان یہ ہے کہ زندگی میں تاجدار کائنات کا تو غلام ہوگا، تاجدار کائنات کا تو ساتھی ہوگا، تاجدار کائنات کا تو دوست ہوگا، اور امام الانبیاء کے وصال کے بعد تو ان کا خلیفہ ہوگا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ایک موقع پر تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے جاننسار صحابہ سے مال کا مطالبہ کیا تو سارے صحابہ اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی توفیق کے مطابق انہوں نے اپنا مال لایا اور مال لا کر سرکار کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج میں سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا۔ اپنے گھر کا مال دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک لے آئے اور تاجدار کائنات کی قدموں میں پیش کر دیا اور ایک حصہ گھر میں چھوڑ آئے۔ اگر سوئیاں دو تھی تو ایک لے آئے اور ایک گھر میں چھوڑ آئے، مال کا ڈھیر نہ کیا۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء نے دیکھا تو آقا علیہ السلام خوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو رفیق یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال لے کر آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر ما ابقیت لاہلک، اے ابو بکر عمر تو اپنا آدھا مال لے آیا ہے اور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہے۔ اے ابو بکر تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آیا ہے؟ اے ابو بکر تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آیا ہے؟ عرض کی ابقیت لهم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ حضور ادھر بھی آپ ہیں ادھر بھی آپ ہیں، میں ابو بکر جدھر دیکھتا ہوں یا رسول اللہ مجھے آپ کے جلوے ہی نظر آتے ہیں، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں بدر میں نبی تھا تو احد میں کون تھا؟ نبی مدینے میں تھا تو مکے میں کون تھا؟ نبی گھر میں تھا تو مسجد میں کون تھا؟ ابو بکر سے پوچھئے، نبی تو سامنے کھڑا ہے لیکن فرماتے ہیں محبوب سامنے بھی تم کھڑے ہو، گھر میں بھی تم ہو، گھر میں بھی اللہ اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں، میرے سامنے بھی اللہ اس کے رسول۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں قربان کر دیا۔ تو کسی شاعر نے کہا تھا اور سارا مال قربان کر کے فرمایا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں۔ شاعر نے کہا تھا کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انسان کو اپنی اولاد کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، اولاد بڑی محبوب ہوتی ہے، لیکن تاجدار کائنات کے اس غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر ابھی دولت ایمان سے مالا مال نہیں ہوئے، اور یہ ایک اعزاز صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات میں حاصل ہے کہ آپ کی 4 پشتیں شرف صحابیت سے مشرف ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے والد گرامی بھی صحابی ہیں، خود سیدنا صدیق اکبر آپ بھی صحابی ہیں، اور آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی صحابی ہیں، اور آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں۔ کائنات میں یہ شرف واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کی 4 پشتیں رسول اللہ کی صحبت سے مشرف ہوئی ہیں۔ تو عبد الرحمن بن ابی بکر جو سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے تھے، آپ غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں اور کفار کے درمیان
درمیان جنگ ہو گئی تو ان کی تلوار کی زد میں ان کے والد حضرت صدیق اکبر آئے، لیکن خیال آیا ابھی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اسلام نہیں لائے، ابھی کافر ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو غزوہ بدر میں جناب سیدنا صدیق اکبر اور عبد الرحمن بن ابی بکر آمنے سامنے ہو گئے۔ تو اسلام لانے کے بعد ایک دن عبد الرحمن بن ابی بکر نے گھر میں بیٹھے ہوئے جب آقا کریم علیہ السلام کی باتیں کر رہے تھے، اسلام کی باتیں کر رہے تھے، تو کہا اے والد گرامی، غزوہ بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کی زد میں آگئے تھے، اور اگر میں تھوڑی سی بھی اپنی تلوار کو میں جنبش دیتا تو آپ کی گردن کٹ جاتی، لیکن اے بابا جان میں نے صرف یہ سوچ کے تلوار پیچھے کی کہ اگر اپنے باپ کی گردن کاٹوں گا تو دکھ مجھے ہی ہوگا، دکھ اولاد کو ہی ہوتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے بیٹا وہ تو تھا، تو اس وقت کافر تھا تو تو نے مجھے چھوڑ دیا، اللہ کی عزت کی قسم اگر تو ابو بکر کی تلوار کے نیچے آ جاتا تو ابو بکر تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا، اس لیے کہ ابو بکر اس وقت یہ نہ دیکھتا کہ عبد الرحمن میرا بیٹا ہے، بلکہ ابو بکر اس وقت یہ دیکھتا کہ تو کافر ہے، تو میں مسلمان ہوں، تو کفار کی طرف سے لڑ رہا ہے، تو اسلام کے، تو مسلمانوں کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے، تو محمد کے غلاموں سے لڑ رہا ہے۔ اے بیٹے اللہ کی عزت کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر سب متفق ہیں کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کے جسم مبارک کا سایہ نہ تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات کے جسم کا سایہ نہ تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر سایہ بن کر تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ آقا کریم علیہ السلام مکے میں ہیں تو صدیق اکبر مکے میں ہیں، آقا مدینے میں ہیں تو صدیق بھی مدینے میں ہے، مصطفیٰ حجر میں ہے تو صدیق بھی حجر میں ہے، مصطفیٰ سفر میں ہے تو صدیق بھی سفر میں ہے، مصطفیٰ بدر میں ہے تو صدیق بدر میں ہے، مصطفیٰ احد میں ہے تو صدیق بھی احد میں ہے، مصطفیٰ قبر میں ہے تو صدیق بھی قبر میں ہے، مصطفیٰ بازار میں ہے تو صدیق بھی بازار میں ہے، مصطفیٰ بیکار میں ہے تو صدیق بھی بیکار میں ہے، مصطفیٰ غار میں ہے تو صدیق بھی غار میں ہے، اور مصطفیٰ مزار میں ہے تو صدیق بھی مزار میں ہے۔ گویا صدیق ہر لمحہ نبی کے ساتھ رہے، ہر مشکل میں نبی کے ساتھ رہے۔ خود کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جتنا مال، جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اتنا فائدہ مجھے کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ مال تو ایک طرف ہے، صدیق تو جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا، بلکہ صدیق نے اپنا سب کچھ تاجدار کائنات کے قدموں میں قربان کر دیا۔ گویا صدیق کا بھی یہی نعرہ ہے کہ کروں تیرے نام پر جا فدا، کروں تیرے نام پر یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پر جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کون؟ صدیق اکبر۔ ابو بکر، بکر کے معنی ہی آگے بڑھنا، سبقت لے جانا، پیش قدمی کرنا، اور بکر ہر چیز کے آغاز کو بھی اور پہلے پھل کو بھی بکر کہتے ہیں۔ آپ کی سنیت ابو بکر کی معنویت آپ کی ذات میں نمایاں نظر
معنی ہے اولیت، یعنی آپ پہلے ہیں، گویا اسلام کے موسم بہار کی پہلی بارش آپ ہیں، شجر اسلام کا پہلا تیار ہونے والا پھل آپ ہیں، شمع نبوت کی پہلی تابندہ کرن آپ ہیں، آفتاب رسالت کا درخشندہ ستارہ آپ ہیں، سینہ امت محمدیہ کے پہلے نقیب آپ ہیں، منبر ملت احمدیہ کے پہلے خطیب آپ ہیں۔ گویا یوں سمجھیں کہ سب سے پہلے مسلم ہیں تو ابو بکر، سب سے پہلے مومن ہیں تو ابو بکر، سب سے پہلے مبلغ ہیں تو ابو بکر، سب سے پہلے موحد ہیں تو ابو بکر، سب سے پہلے نمازی ہیں تو ابو بکر، سب سے پہلے غازی ہیں تو ابو بکر، سب سے پہلے امیر ہیں تو ابو بکر، سب سے پہلے پیر ہیں تو ابو بکر، سب سے پہلے خلیفہ ہیں تو ابو بکر، سب سے پہلے امام ہیں تو ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ جو ذات میں اول، جو صفات میں اول، جو درجات میں اول، جو حسنات میں اول، جو خدمات میں اول، جو خیرات میں اول، جو صدقات میں اول، جو ہر بات میں اول۔ کون ابو بکر؟ جو نفع ایمان میں اول، جمع قرآن میں اول، حصول رحمت میں اول، حصول نعمت میں اول، نزول برکت میں اول، دخول جنت میں اول۔ کون ابو بکر؟ جو مجاہدہ غار میں بھی اول اور مشاہدہ یار میں بھی اول ہے۔ کون صدیق اکبر؟ اللہ رب کائنات نے قرآن میں صدیقین کی شان بیان فرمائی، اور صدیقیت کا مرتبہ نبیوں اور رسولوں کو بھی اللہ نے عطا کیا۔ کہیں حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو صدیق کہا گیا، کسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا گیا، کسی جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا گیا۔ لیکن تاجدار کائنات کی امت میں دو ہستیوں کو زبان رسالت سے آقا علیہ السلام نے صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ ایک شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور دوسری شخصیت جناب مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں۔ زبان نبوت نے ان دونوں ہستیوں کو صدیق کہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صدیق کس کو کہا جاتا ہے، اور صدیق کا مقام کیا ہے، صدیق کا مرتبہ کیا ہے۔ صدیق جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کا لفظی جو معنی ہے بہت بڑا سچا۔ صدیق کا معنی ہے بہت بڑا سچا، یعنی صدیق زیادہ سچ بولنے والے کو بھی کہتے ہیں اور زیادہ تصدیق کرنے والے کو بھی صدیق کہتے ہیں۔ یعنی صدیق لوگ جو ہوتے ہیں وہ مبالغے کی حد تک سچے ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام کی ظاہری اور باطنی کامل ترین اعتبار سے متصف ہوتے ہیں، اور کمالات نبوت اور تجلیات نبوت اور تجلیات ذاتیہ میں وہ مستحق ہوتے ہیں۔ صادق اور صدیق میں فرق، آپ بلا شبہ ابو بکر بھی ہیں، اور آپ عتیق بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، اور حلیف بھی ہیں، صاحب بھی ہیں اور رفیق بھی ہیں، محسن بھی ہیں اور شفیق بھی ہیں، اور صادق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں۔ صادق بھی شان والے ہیں، صدیق بھی شان والے ہیں، لیکن صادق اور صدیق میں فرق یہ ہے کہ الصادق المستقیم فی الاعمال اور الصدیق المستقیم فی الاحوال۔ کہ صادق وہ ہے جو اعمال میں مستقیم ہو، اور صدیق وہ ہے جو احوال میں مستقیم ہو، یا یوں کہے کہ صادق وہ ہے
جو سچ کے مطابق بولے، اور صدیق وہ ہے کہ جس کے مطابق خود سچ بولے۔ صادق وہ ہے جس کو سچ تلاش کرے، اور صدیق وہ ہے کہ جس کی تلاش خود سچ کرے۔ صادق وہ ہے جو واقعے کے مطابق بات کرے، اور صدیق وہ ہے کہ جس کی بات کے مطابق واقعہ ہو جائے۔ صادق وہ ہے کہ سچ بولنا اس کی ضرورت ہے، اور صدیق وہ ہے کہ سچ بولنا اس کی فطرت ہے۔ صادق وہ ہے کہ جو ہو جائے تو وہ کہہ دے، لیکن صدیق وہ ہے کہ جو اپنی زبان سے جو کہہ دے اللہ وہ کر دے۔ گویا صدیق وہ ہے کہ منبع جھوٹ و صحا ہو، مرکز مہر و وفا ہو، پیکر صدق و صفا ہو، محور تسلیم رضا ہو، نائب صدر الاولی ہو، وارث خیر الورا ہو، حامل نور خدا ہو، یادگار مصطفیٰ ہو۔ مصطفیٰ ہو کون؟ صدیق اکبر۔ بروز حشر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی وہ شان ہوگی کہ جنت میں ہر نیکی کا ایک دروازہ ہوگا، جنت میں ہر نیکی کا ایک دروازہ ہوگا۔ قیامت کے دن اس نیکی کرنے والے کو اس کے متعلقہ جو دروازہ ہوگا اس سے بلایا جائے گا، اور حضرت صدیق اکبر کی شان یہ ہوگی کہ آپ کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیک عمل کرنے والے کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہوگا، وہ اسی دروازے سے بلایا جائے گا، اور اسی دروازے سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور روزہ دار جو ہوں گے ان کے لیے ایک دروازہ ہوگا، وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے رسول، کیا کائنات میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جو ہر دروازے سے داخل ہوگا؟ تو تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ابو بکر، میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر دروازے سے بلائے گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا و مولانا سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو فرمایا کہ اے ابو بکر، آدم علیہ السلام سے لے کر میری باسط تک جو کوئی بھی مجھ پر ایمان لایا، ہر ایک کا ثواب اللہ مجھے پہنچائے گا۔ اور اے ابو بکر، میری باسط سے لے کر تا قیامت تمام ایمانداروں کا ثواب ہے ابو بکر اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر کے ایمان کو اہل زمین کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ضرور سیدنا صدیق اکبر کا ایمان تمام اہل ایمان کے وزن پر غالب آ جائے گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کر وہ سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اس کے بعد ایک پیغام زدہ جھکا پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جن میں جس لباس میں
بٹنوں کی جگہ پابند لگے ہوئے ہیں، کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ جب صدیق اکبر وہ لباس پہن کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اسی لمحے جناب جبریل امین اللہ رب کائنات کے حکم سے، حکم خداوندی سے جناب جبریل رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب کائنات صدیق اکبر کو سلام کہہ رہا ہے، اور یا رسول اللہ آپ صدیق اکبر سے دریافت کریں کہ وہ اس فقر کی حالت میں کیا اپنے رب سے راضی ہے یا نہیں؟ تو حضور نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا تو آپ بے اختیار ہو پڑے اور کہنے لگے میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، بے شک میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ 3 مرتبہ دہرایا کہ بے شک میں اپنے رب سے راضی ہوں، بے شک میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی حضور بے شک اللہ رب کائنات فرماتا ہے کہ میں صدیق اکبر سے راضی ہو چکا ہوں، جس طرح وہ ابو بکر مجھ سے راضی ہو چکا ہے، میں رب اعلان کرتا ہوں کہ میں ابو بکر سے راضی ہو چکا ہوں۔ اور جناب جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے تمام حاملین عرش بھی وہی لباس پہنے ہوئے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کے یار، آپ کے دوست، آپ کے رفیق صدیق اکبر نے پہنا ہوا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ساری زندگی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بسر کی، اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، کنبہ قبیلہ سب کچھ تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام پر آپ کو قربان کر دیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے جو عزیز و اقارب تھے انہیں بلایا اور انہیں کہا کہ جب میرا وصال ہو جائے، جب میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو میری لاش کو میرے جنازے کو اٹھانا اور اٹھا کر تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کے در دولت پر آپ کے مزار مبارک کے باہر رکھ دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا یار، آپ کا یار غار، آپ کا پیارا، آپ کا وفادار، آپ کا پیارا اور آپ کا وفادار صدیق اکبر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اور کہا اگر اجازت مل جائے تو مجھے رسول اللہ کے ساتھ مزار میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے جسم مبارک کو رسول اللہ کے روضہ انور و اطہر و اقدس کے سامنے لے جایا گیا اور جا کر وہاں سامنے رکھا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کا رفیق یار، آپ کا غار کا ساتھی، آپ کا محب و محبوب ابو بکر آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ تو رسول اللہ کی قبر مبارک سے آواز آئی تو ایک یار کو دوسرے یار کے ساتھ ملا دو۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ جن کو خود رسول اللہ نے اپنے مزار مبارک کے ساتھ، اپنی قبر مبارک کے ساتھ اندر قبر بنانے کی اجازت دی۔ اور وہ جگہ ہے کہ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں اور آ کر رسول اللہ پر صلاۃ و سلام کرتے ہیں، درود و سلام کرتے ہیں، صبح بھی آتے ہیں، شام بھی آتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جو فرشتے ایک مرتبہ آ جاتے ہیں پھر انہیں ساری زندگی کبھی وہاں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ جس جگہ صبح و شام دن رات رب کے فرشتے صلاۃ و سلام کرتے ہیں، درود کے گجرے بجتے ہیں، وہ جگہ کہ جس جگہ کے بارے میں ہے کہ جس جگہ رسول اللہ کا جسم اقدس ہے اور جو رسول اللہ کا جسم
رسول اللہ کا جسم اطہر مس ہو رہا ہے وہ مٹی بھی رب کے عرش سے افضل ہے. اس جگہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بسیرا ہے. اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا دے ہوں مالک کائنات حنیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. مالک کائنات تاجدار کائنات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توسط سے مالک کائنات ہم سب کو بھی ایسی آقا کی محبت عطا فرمائے. رب تعالیٰ نے جیسی محبت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی صفوں کو دست فرمائے.